نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین اور میری محترم دوستو، ساتھیو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے اس ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز پہلے بھی میں جو ہے اس چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں سیرت کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک اور آج کی ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 12ویں جو ہے ویڈیو ہے، جس میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کر رہے تھے۔ اور اس 12ویں ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی 56 سے لے کر 60 موضوعات یعنی 5 موضوعات ڈسکس کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو پیچھے ویڈیوز بنائی ہیں وہ 11 ویڈیوز، وہ بھی 5 موضوعات کے اوپر مشتمل ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں سے، اس مختصر سی زندگی میں سے، اگر آپ انتہائی مصروف ہیں تو اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور سیکھیں، کیونکہ ہم انہی کے فالوورز ہیں اور وہی ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ اگر ان کی زندگی ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہمیں صحیح طریقے سے ان سے عشق کرنا، ان سے محبت کرنا نہیں آئے گا۔ اگرچہ ہم دعوے کرتے رہیں لیکن اس دعوے کی حقیقت پر پوری طریقے سے ہم اتر نہیں پائیں گے، سوائے اس کے کہ اگر ہم ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو ہے خوبصورت تقوی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو اماں عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے محبوب کے جو اخلاق ہیں وہ یہ قرآن ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس کا اگر عملی نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر آج کے جو آگے کے موضوعات ہیں 56 سے 60 تک انشاءاللہ اس کو آج کور کریں گے، اور آپ ذرا سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ قلم اور کاپی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو اللہ کے حکم سے۔ اور یہ جو تمام موضوعات ہیں یہ انتہائی مستند اور جو ہے حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں، قرآن و حدیث ہی سے جو ہے اس موضوع جو ہے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ موضوع نمبر 56 کے اندر 56 کے اندر جو ہے ہم قریش کا پیچھا کرنا اور انعام مقرر کرنا، یہ موضوع کا نام ہے۔ ہم نے آپ سے پچھلے اس نشست میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اب وہ مکہ سے تشریف لے جا چکے تھے، اور اب مدینہ، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ مکہ کی حدود کراس کر چکے تھے، اور ان کفار مکہ اور مشرکین کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصار تو آلریڈی کر چکے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بستر کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور کچھ امانتیں بھی ان کے سپرد کی تھی کہ فلاں فلاں شخص کو یہ امانتیں ان کی پہنچا دینا۔ تو جب قریش نے یعنی کافی دیر تک حصار کرنے کے بعد، کافی دیر تک گھیراؤ کرنے کے بعد، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جب دیکھا تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پایا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان پر ظلم کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی، اور جو ہے کم و بیش جو باتیں ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے وہ کی، اور ان کے بارے میں پھر پوچھا کہ وہ تمہارے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں، وہ بتاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بھائی مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ جو محمد ہیں یہ ضرور اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ گئے ہوں گے، اگر یہ محمد گئے ہیں تو ابو بکر بھی ضرور گیا ہوگا۔ تو یہ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ بجایا اور اندر داخل ہوئے، اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ موجود تھی گھر پر، اور انہوں نے فوراً ان سے پوچھا کہ بھائی ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو فوراً اس نے ہاتھ چلایا اور ان کے اوپر ظلم کیا۔
اللہ اس کو نیست و نابود فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل بھی جو ہے بڑی بے دردی سے ہی مارا گیا، آگے غزوات کے اندر اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو اس نے بھی وہاں پر ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کی، اور جب پورے طریقے سے معلوم چل گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو پھر آ کر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا اور ایک بھاری انعام کی جو رقم ہے وہ مقرر کی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا پھر جس طریقے سے چاہے وہ لائے گا، تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو پھر کئی لوگوں نے اس میں لالچ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 56 کا خلاصہ، کہ جس میں نے آپ سے کیا ذکر کیا، قریش کا پیچھا اور ان کا انعام مقرر کرنا۔ اس کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا حال احوال پیش آیا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 57 کی طرف، کہ جس میں سفر کے یہ جو سفر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس میں بھی کچھ معجزات اور کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ ان میں سے چند ایک واقعات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخالف سمت کا راستہ، یعنی مکہ سے جو مدینہ راستہ ایک پراپر جو وے تھا، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ غیر مشہور تھا اور وہ تھوڑا سا طویل راستہ بھی تھا، اس کو اختیار کیا۔ اور پھر اس راستے میں غار ثور آتا ہے، تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر کچھ ٹائم قیام کیا، رکے۔ تو اتنے میں پیچھے ظاہر بات ہے کہ ہر ایک شخص کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تاکہ ہم اس انعام کا جو کہ مقرر ہو چکا ہے اس کو حاصل کر لیں۔ تو چند مشرکین جو ہے انہوں نے آپ کی تلاش میں جو یہ بھی غار ثور آ کر پہنچ گئے۔ جب بالکل قریب غار ثور کے آئے تو غار ثور کے بالکل جو ہے گیٹ، یعنی جس دخول کا جو راستہ ہے، وہاں پر جب کھڑے ہوئے قریب ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ کی بہت فکر لاحق ہوئی، اور اس قدر فکر لاحق ہوئی کہ وہ آپ کی محبت میں رو دیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو رہبر اور رہنما ہیں، جو شریعت کے جو ہمیں پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے، کہ جو ہے اگر انہوں نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو پھر ہم تک جو رہنمائی کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور پھر ہمیں ہدایت کا جو راستہ ہے وہ کون ہمیں بتائے گا۔ تو اس حوالے سے انہیں بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بہت پریشان ہوئے اور رو دیے۔ تو یہ حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تمہارا اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جس کا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے جن کا تیسرا اللہ ہو تو انہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی، کوئی مصیبت ان کو چھو بھی نہیں سکتی کہ جن کا تیسرا کون ہو؟ اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن ہوا اور انہوں نے جو ہے سکون کی سانس لی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا جو واقعہ اس میں پیش آیا وہ حضرت سراقہ بن مالک کا تھا۔ یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے اور بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً حضرت جو ہے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی میرا گھوڑا تیار کرو، اور اس نے یہ سن چکا تھا کہ اس مجلس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نے ایک دو بندوں کو وہاں سے فلاں راستے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً اس بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے، یہ کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ فوراً سمجھ تو گیا تھا کہ یہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ فوراً مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور اپنے گھر پر باندی سے کہا اپنی کہ بھائی میرا فوراً گھوڑا تیار کرو۔ اس نے گھوڑا تیار کیا اور یہ گھوڑے پر بیٹھا اور فوراً اسی راستے پر چل دیا۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اس نے دیکھ لیا دو ساتھی آپس میں جاتے ہوئے ان کو نظر آ گئے۔ اس نے کیا کیا، وہاں سے یہ جو مقام تھا جہاں پر اس نے ان کو پا لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، وہ مقام رابغ تھا۔ اس مقام پر آپ کو اس نے دیکھ لیا، اور پھر اس نے کیا کیا، جب کوشش کی تیر چلانے کی تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے پھسلا، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آیا، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس گئے اور تیر بھی پھر یہ چلا نہیں سکا۔ تو پھر یہ جان گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور یہ برحق نبی ہیں۔
کہ جن کے ساتھ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ درخواستیں کرنے لگا اور کہا محمد مجھے بچا لیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے میرے گھوڑے کو نکلوا دیجئے، یہ آپ ہی نے کیا، جو کیا یہ آپ ہی نے کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں لاتا، اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تم جا کر وہاں پر کسی سے میرے بارے میں ذکر مت کرنا۔ لیکن پھر اس نے یہ کہا کہ فوراً کہا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم کل کو مکہ فتح کر لو گے تو کیا تم مجھے امن و امان دو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دیں گے تمہیں امن و امان۔ اس نے فوراً ایک لکھوا لیا، ایک صفحے کے اوپر ایک چیز کے اوپر اس نے لکھوا کر یہ امن کو پختہ کر لیا کہ میں آپ سے امن لوں گا، کل کو اگر آپ مکہ جو ہے فتح ہو جاتا ہے تو آپ مجھے امن و امان دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھوا کر اس کے سپورٹ کر دی۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 57 کہ جس میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، جس میں سراقہ بن مالک کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سر فہرست تھا، جس میں آپ کے سامنے مختصراً میں نے تذکرہ کر دیا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کو کہ سراقہ کیا وہ وقت ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ حیران ہوا اور کہا میرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن، کہنے والا کون شخص؟ اور پھر قیصر و کسریٰ کتنی بڑی قوت، کتنی بڑی طاقت، اس کو یعنی نیست و نابود کرنے کے بعد ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے، اور میں سمجھ سے باہر تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال یہ اس نے سن کے چل دیا، لیکن اتنا اس کو یقین تھا کہ یہ جو بات کرنے والے ہیں یہ کوئی نہ کوئی بڑی معتبر شخصیت ہیں، اس بات کے بعد میں ضرور حقیقت ہے۔ بہرحال یہ چل دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قیصر و کسریٰ فتح ہوا، اور مدینہ جو ہے مسجد نبوی کا صحن سارا جو ہے غمال غنیمت سے بھرا ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے سونے جواہر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سراقہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے اس وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سراقہ کو بلوایا، اور سراقہ آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن اٹھائے اور ایسے اس کی طرف پھینکے، کہا یہ پہن اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ثابت کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہاں کی بات کدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں، یہ میرے اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ یہ ایسا واقعہ رونما ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سفر کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ موضوع نمبر 57 تھا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 58 میں کہ جس میں اہل مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اور انتظار کرتے ہیں، انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب مدینہ تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں پر قباء جو ہے مسجد قباء جہاں مقام قباء میں ایک مسجد قباء ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے پر تشریف لے جائیں اور آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد قباء جو ہے وہاں آج بھی موجود ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی، اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر مسجد قباء کی جتنے حوالے سے جو تعمیر ہے اس کا بھی تذکرہ اس موضوع کے اندر ہوگا۔ اچھا، اب جب مدینے کے لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ مکہ سے تو نکل چکے ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ صبح سے انتظار میں کھڑے ہو جاتے، کوئی جو ہے اپنی اونٹ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی اپنے گھوڑے پر چڑھا ہوا ہے، کوئی درخت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ کہیں دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اور ہمیں نظر آ جائیں۔ تو صبح سے شام تک وہ انتظار کرتے، پھر اسی طرح اگلے دن انتظار کرتے، شدت سے ان کو جو ہے انتظار لگا رہتا تھا کہ کبھی ہمارے کو جو ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں۔ اہل مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نکل آتے ہیں سارے کے سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند روز قباء کے اندر قیام فرماتے ہیں، اور پھر وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں اور وہیں پر بنیاد رکھتے ہیں۔ پھر جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے جمعے کے روز وہاں سے مدینہ منورہ سے جانے کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا جو ننہال ہے بنو نجار ان کی معیت میں مدینہ داخل ہوتے ہیں، اور
داخل ہوتے ہوتے پھر بنو سالم میں پہنچے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 لوگوں کی معیت میں ان 100 لوگوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی، اور وہاں پر جو ہے مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد جمعہ ہے، اور آج بھی وہ جب مسجد جمعہ واقع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو لے جائیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ مسجد جمعہ وہاں پر ملے گی۔ اس کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ یہ تھا موضوع نمبر 58۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 59 کی طرف۔ موضوع نمبر 59 میں کیا تذکرہ ہوگا؟ مدینہ منورہ میں آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس میں موضوع نمبر 59 میں ان دو چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چونکہ اللہ ہی کے حکم پر تھی، یعنی لوگوں نے چاہا کہ یہ اونٹنی ہمارے گھر پر ٹھہر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے معمور ہے، اللہ نے اس کو جہاں چاہیں گے وہاں بٹھا دیں گے، تو اس کی جو ہے لگام کو مت پکڑو۔ تو لہٰذا آپ کی جو اونٹنی تھی وہ اللہ کے حکم سر بنی نجار کے محلے میں روکی، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جگہ تعمیر مسجد کے لیے منتخب فرمائی، اور وہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ بیسیکلی وہ جو جگہ ہے وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ انہوں نے چاہا تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ ہبہ کر دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی بغیر معاوضے کے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کا معاوضہ ادا کیا، اس کی رقم ادا کی، اور پھر اس پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے اس مسجد نبوی کی 2 دفعہ تعمیر ہوئی، ایک تو اب کہ نئے سرے سے تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے 7 ہجری میں جب جنگ خیبر کے بعد مزید وسعت اور مزید اس کو وسیع کیا گیا اور اس کو بڑھایا گیا اور مزید اس کو پختہ بنایا گیا، تو اس وقت اس کی اور زیادہ اس کے اوپر تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ موضوع نمبر 59 تھا، جس میں مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے چند ایک خاکہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 60۔ مسجد نبوی کے بارے میں مدینہ منورہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اب ایسی ریاست قائم ہو چکی تھی یہاں پر کہ لوگ مسلمان در مسلمان ہوتے جا رہے تھے، قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو گویا کہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر باقاعدہ سے ایک اسلامی ریاست قائم کر کے کہ جس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہو؟ توحید اور اطاعت پر رکھی گئی، اور عمارت جو ہے وہ امن و امان پر قائم ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مدینہ منورہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، اور یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فساد اور ملامت کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا نام بدل کر مدینہ رکھا، اور جو مدینہ منورہ بعد میں کہلایا۔ یا مزید اگر آپ اس کے صفاتی نام دیکھیں گے تو اس مدینہ کے اور بھی صفاتی نام موجود ہیں۔ اس کو طابہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور دارالایمان وغیرہ، یہ سارے نام مدینہ منورہ ہی کے ہیں۔ گویا کہ یہ سب کے سب نام اس عظیم ریاست کے ہیں، اس عظیم اور شان حکومت کے ہیں کہ جو امن و امان اور روشن مستقبل کی ضمانت دے رہی تھی۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 60 کہ جس کے سامنے آپ کے میں نے جو ہے کچھ مختصراً خاکہ مدینے کی جو زندگی ہے اور پھر اس کے اندر جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کا آپ کے سامنے خاکہ رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، ان سے عشق نصیب فرمائے، ان کی زندگی کو سیکھنے کا جو ہے ہمیں ہمارے اندر حوصلہ، جذبہ اور ہمارے اندر عشق پیدا فرمائے، محبت فرمائے۔ ظاہر بات ہے اب انسان کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے تو وہ ضرور اس کی زندگی جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے۔ یہ ساری علامات محبت ہی کی ہوتی ہیں۔